پروردگار، اے کریم مالک، اے رحیم مالک، ہم بڑے گناہگار خطاکار ہیں مالک، تیرے دربار میں حاضر ہے مالک، رمضان کی مبارک ساعتوں میں عبادت کے لیے حاضر ہے۔ اللہ ہمیں معاف فرما دے، پروردگار ہمیں معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ آپ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ زمین اور سمندر اور تری کے اندر اور خشکی میں جو کوئی فساد، جو کوئی نقصان، جو کوئی مشکلات ہوتے ہیں انسان کے ہاتھوں کا کیا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ، 1 سال سے زائد عرصے سے وبا پھیلی ہوئی ہے، مالک اس وبا کو دور فرما دیجئے۔ مولا، پوری دنیا کو عافیت کا گہوارہ بنا دیجئے۔ پروردگار، تیری مخلوقات میں ایک چھوٹی سی مخلوق جس کا کوئی وزن نہیں، پوری دنیا مل کر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ مالک، ہمیں معاف فرما دے۔ پروردگار، ہمیں بڑا غرور تھا، تکبر تھا، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے۔ مالک، تیری نہ دکھائی دینے والی چھوٹی سی مخلوق ہمیں مات دے دی ہے۔ ہماری تمام ترقیات بیکار ہو گئے ہیں، ہماری تمام ضرورتیں، طاقتیں، قوتیں ضائع ہو گئی ہیں۔ اللہ، لاشوں کی نعشیں نکل رہی ہیں۔ مولا، لوگ بیمار پڑ رہے ہیں، دواخانے بس نہیں ہو رہے ہیں، بچے یتیم ہو رہے ہیں، عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں۔ پروردگار، کرم فرما دیجئے، رحم فرما دیجئے۔ اللہ، آپ نے بہت موقع عنایت فرمایا، سدھرنے کا موقع عطا فرمایا، سدھرنے کا موقع نصیب فرمایا، لیکن ہم غفلتوں میں پڑے رہے۔ اللہ، آج ہمیں معاف فرما دیجئے۔ پروردگار، آپ کے حبیب نے فرمایا، جب نعمتوں کی ناقدری ہوتی ہے تو اسے چھین لیا جاتا ہے۔ اللہ، تیرے گھر کے دروازے کھلے تھے، ہم بازاروں میں پھر رہے تھے۔ اللہ، تیرے مؤذن پکار کر بلا رہے تھے، ہم بستروں میں سو رہے تھے۔ اللہ، آج پھر وہ وقت آ گیا ہے کہ لوگ مساجد کے دروازے بند کرنے پر تلے ہوئے ہیں، تیرے گھر کے دروازے بند ہونے والے ہیں، تیرے کعبے کے دروازے بند ہونے والے ہیں، تیرے نبی کا گھر بند ہونے والا ہے۔ اللہ، مہینوں تک یہ بند دروازوں کو ہم نے دیکھا ہے۔ اللہ، ہم نے یہ مصیبت کو سہا ہے۔ اللہ، ہم پہ رحم فرما دیجئے۔ پروردگار، ہم پہ کرم فرما دیجئے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہمارے خطاؤں کو معاف فرما دیجئے۔ اللہ، تو نے اپنی شان قدرت کا اظہار فرمایا، تیری شان میں کوئی کمی نہیں آتی، چاہے مسجدیں ویران ہو جائے، چاہے حرم کعبہ ویران ہو جائے، چاہے مسجدوں کو کوئی نہ آئے، مولا تیری شان میں کوئی کمی نہیں آتی ہے۔ مالک، نقصان ہے تو ہمارا ہے، مولا خسارہ ہے تو ہمارا ہے، مولا پھٹکار ہے تو ہماری ہے۔ مولا، کیسا مصیبت کا دور ہم نے دیکھا ہے کہ مولا سجدوں کے لیے نماز مسجد نہیں تو نہیں، ہمارے جنازوں کے لیے بھی مسجد نہ لا سکے۔ مولا، ہمارے جنازوں کو غسل تک نہیں دیا جا سکا۔ اللہ، باپ اپنے بیٹے کا جنازہ نہیں پڑھ سکا، بیٹا اپنے باپ کا جنازہ نہیں پڑھ سکا، رشتہ دار اپنے رشتہ دار کو اپنے ہاتھ سے نہلا نہیں سکا، کفن نہیں دے سکا، دفن نہیں کر سکا۔ مالک، یہ کیسی وبا ہے، کیسی مصیبت ہے۔ اللہ، تو جو چاہے کر سکتا ہے، یا اللہ تو جو چاہے کر سکتا ہے۔ اللہ، تیری شان قدرت میں ہے، تو ایک لمحے پر میں پوری دنیا کو سدھار سکتے ہیں۔ مالک، ہمارے اوپر رحم فرما دینا، رمضان کی برکتوں کے صدقے میں رحم فرما دینا۔ مولا، کتنے بیمار دواخانوں میں پڑے ہیں، دواخانوں کی وسیع و عریض بلڈنگیں چھوٹی پڑ رہی ہے، مولا قبرستان کی جگہ تنگ ہو رہی ہے۔ مالک، کرم فرما دے، اپنے حبیب کے صدقے میں رحم فرما دے، حبیب پاک کے نالین کے صدقے میں کرم فرما دے، ہماری گناہوں کو معاف فرما دے۔ مالک، پتہ نہیں پھر تیرے گھر کو آنے دیا جاتا ہے یا نہیں۔ اللہ، ہم تجھ سے بھیک مانگتے ہیں، تیرے گھر سے دور نہ فرما دے، اپنے گھر سے باہر نہ نکالیے گا، اپنے گھر کے دروازے ہمارے لیے بند نہ کیجیے گا۔ اللہ، ہم سدھرنے کا وعدہ کرتے ہیں، اللہ ہم گناہوں کو چھوڑنے کا وعدہ کرتے ہیں، اللہ ہم تیری رسی مضبوطی سے پکڑنے کا وعدہ کرتے ہیں۔ اللہ، ہمیں معاف فرما دے،
ہمارے بڑوں کو معاف فرما دے، ہمارے چھوٹوں کو معاف فرما دے، جوانوں کو معاف فرما دے، عورتوں کو معاف فرما دے، اللہ ہم تمام کو معاف فرما دے، ہم سے راضی ہو جائیے مالک۔ بہت نقصان ہوا مالک، جانی نقصان بھی ہوا، مالی نقصان بھی ہوا، کاروبار بھی لٹ گئے، دینے والا لینے والا بن گیا، لوگ قرضوں کے بار تلے دب گئے، مولا فقیر بن گئے، مانگنے والے بن گئے۔ پروردگار تیری عذاب کی، تیری ناراضگی کی ایک جھلک کا یہ معاملہ ہے تو پھر تیری ناراضگی کیسی ہوگی؟ اللہ ہم کو معاف فرما دے، اللہ اس امت کو معاف فرما دے، تیرے حبیب کی امت ہے معاف فرما دے، تیرے حبیب کی امت ہے معاف فرما دے۔ اللہ تجھ سے عافیت کی بھیک مانگتے ہیں، اللہ تجھ سے صحت کی بھیک مانگتے ہیں، اللہ چھپے چھپے پھر رہے ہیں، ڈرے ڈرے پھر رہے ہیں، بھائی بھائی سے ہاتھ نہیں ملاتا، ماں بیٹی سے نہیں مل سکتی، رشتہ دار رشتہ داروں سے کترا رہے، ڈر رہے ہیں۔ اللہ ایک کیسا دور آ گیا ہے مالک، پروردگار معاف فرما دے۔ انسان کے سائے سے ڈر ہونے لگا ہے، انسان کی ملاقات سے ڈر ہونے لگا ہے، کہاں ہاتھ لگائے تو وائرس آ جائے، کہاں ہاتھ لگائے تو بیماری آ جائے۔ اللہ یہ منہ چھپا چھپا کر کب تک پھرے؟ اللہ یہ مصیبت کے ڈر میں کب تک پھرے؟ اللہ ایک تجھ سے نہ ڈرنے کا یہ نتیجہ ہے مالک۔ اللہ آپ نے فرمایا تھا کہ میرے سے ڈرو، اللہ تجھ سے نہ ڈرنے کی وجہ سے تیری مخلوقات میں اتنی چھوٹی مخلوق سے ڈر رہے۔ اللہ تیری بغاوت کی وجہ سے آج ہماری سانسیں ہمارے اوپر تنگ ہو گئی ہے، اللہ ہماری سانسیں ہم پہ تنگ ہو گئی ہے۔ پروردگار معاف فرما دے مولا، ہم معافی کی بھیک مانگتے ہیں، عافیت کی بھیک مانگتے ہیں۔ اللہ بس ہے مالک ایسے جنازے جس میں کوئی شریک نہ ہو سکے۔ اللہ ہم آخری وقت و محبت و پیار سے تیری مغفرت کی بھیک مانگتے ہوئے اپنے رشتہ داروں کو آخری آرام گاہ تک پہنچاتے تھے۔ اللہ پھر وہ دور آ گیا ہے کہ ہم اپنے چاہنے والوں کو کھانا بھی نہیں دے سکتے، اپنے ہاتھوں سے کفن بھی نہیں پہنا سکتے، صحیح غسل بھی نہیں دے سکتے، اپنے ہاتھوں سے باپ اپنے بیٹوں کو، بیٹا اپنے باپ کو دفن بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ ایسی سخت آزمائش کے لمحات کو دور فرما دے، اللہ سخت آزمائش کے لمحات کو دور فرما دے۔ اللہ پوری دنیا جان چکی ہے کہ یہ دنیا کی وبا کو دنیا کی کوئی ترقی نہیں روک سکتی، اگر روک سکتے ہیں تو صرف آپ روک سکتے ہیں مالک۔ مولا تیرا ایک حکم چاہیے مالک، تیرا ایک اشارہ چاہیے مالک۔ پروردگار وہ اشارے کے منتظر ہے مالک، پروردگار وہ اشارہ فرما دیجئے، پروردگار ہمیں موقع عنایت فرمائیے، پروردگار رحم فرمائیے۔ ہماری دعاؤں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں قبول فرمائیے۔ رمضان کے باقی ایام میں تیرے گھر میں آ کر کے عبادتیں کرنا نصیب فرمائیے مولا، اس سے محروم نہ فرمائیے مولا۔ گزشتہ پورا رمضان ہم محروم رہے، تیرے گھر سے باہر نہ نکالیے مالک، تیرے گھر میں آنے کا موقع دیجئے مالک۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمة